نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم ایمان کے تعلق سے ایک حدیث کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس میں کیا ہم نے سیکھا کہ انسان اپنی تربیت کرتے کرتے یا ایک مومن اپنی تربیت کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ جس سے جڑتا ہے اور جس سے کٹتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ جس سے بھی اس نے دوستی کی اس لیے دوستی کی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، اور جس کے ساتھ بھی اس نے دشمنی کی اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ دشمنی کس لیے تھی؟ اللہ کے لیے۔ تو مثال کے طور پر ایک بار کا واقعہ بھی ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، تو آپ غالب ہوتے ہیں اور دشمن کے سینے پر سوار رہتے ہیں، موقع ہوتا ہے کہ آپ اس کے چہرے پر مکہ ماریں، لیکن وہ اسی وقت میں آپ پر تھوک دیتا ہے، تو فوراً آپ اسے چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت تک وہ اللہ کا دشمن تھا، آپ اسے اس لیے مار رہے تھے کیونکہ وہ اسلام کا مخالف تھا، لیکن اب کیونکہ اس نے آپ پر تھوک دیا، اب اگر آپ مارتے تو گویا کہ آپ نے اپنے نفس کی خاطر اپنے لیے اس کو آپ نے مارا، تو اس سے آپ اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا۔ تو یہی کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے ہماری زندگیوں میں۔ ہمارے ایمان ایک دن میں ہم اپنے ایمان کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتے، آہستہ آہستہ ہمیں اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے درجے کو بلند کریں، اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں۔ تو ایمان کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ ہمارا جس کے بھی ساتھ جو بھی تعلق ہے، چاہے اپنے رشتہ داروں سے ہو یا اپنے پڑوسیوں سے ہو یا اپنے دوستوں سے ہو، اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی خاطر ان سے وہ رشتہ داری یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ جو اچھا سلوک ہم کر رہے ہیں یا ان کی خاطر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسلمان عورت آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ اسلام میں سلام کرنا ہر جاننے والے کو اور نہ جاننے والے کو پسندیدہ ہے، اور کسی کو دیکھ کر مسکرانا بھی نیکی ہے۔ آپ کو یہ بات یاد آ گئی، یہ حدیث یاد آ گئی، تو آپ نے اب کیا کیا؟ اس کی طرف، اس اجنبی عورت کی طرف یا اس اجنبی بہن کی طرف آپ نے دیکھا، مسکرایا اور سلام کیا۔ تو یہ عمل کس کے لیے تھا؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یہی معاملہ پڑوسی کا بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی اسپیشل ڈش بنائی ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، وہ بھی اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر میں اس کا تھوڑا حصہ میں دے دوں، کیونکہ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ تھوڑا زیادہ کوانٹٹی بن جائے، اس میں کا تھوڑا حصہ تم اپنے پڑوسی کو بھی دو۔ تو آپ کو یہ بات یاد آ گئی، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کا تھوڑا سا حصہ آپ نے اپنے پڑوسی کو بھیج دیا۔ یہ اس میں نیت کیا تھی؟ آپ اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ وہی اس کے برعکس آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ اس لیے کوئی معاملہ کر رہے ہیں کہ کہیں اس کو برا نہ لگے یا کسی اور کو برا نہ لگے۔ اکثر ہماری حالت ہوتی ہے نا کہ وہ کیا سوچیں گے، اس لیے میں یہ کام کر دیتی ہوں۔ تو یہ نیتوں کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے دن بھر کے کام بھی آپ، مثال کے طور پر شوہر ہے، اس کے لیے پکا رہے ہیں، اولاد ہیں ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کے لیے پکا رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ اب اس میں آپ کی نیت آپ چینج کر لیں، نیت کر لیں کہ شوہر کو خوش رکھنا عورت پر فرض ہے، ایک اچھی بیوی بننا ہمارے لیے ایک سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے ایک شوہر کے لیے
ایک بیوی کا اس فرما بردار بننا اور اس کے لیے ایک اچھی بیوی بننا، تو میں یہ اللہ کی خاطر کر رہی ہوں۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے شوہر کو خوش رکھوں، اپنے شوہر سے کبھی کوئی ناراضگی کا اظہار بھی ہو جائے تو میں اپنی واپس ان کی شکایت نہیں کر رہی ہوں، ان کی طرف اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہوں۔ اولاد بھی اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک نعمت ہے، ذمہ داری ہے۔ میں ان کو کھلا رہی ہوں، ان کی پرورش کر رہی ہوں، ان کو علم سکھا رہی ہوں، ان کو آداب و اخلاق سکھا رہی ہوں، انہیں دین سکھا رہی ہوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری مجھ پر عائد کی ہے اور میں اسے ادا کر رہی ہوں اللہ کی خاطر۔ اور میں گھر صاف رکھ رہی ہوں کیونکہ اسی گھر میں تو ہے ہم جہاں پہ نماز بھی ادا کریں گے، قرآن بھی بیٹھ کر پڑھیں گے، اور باہر سے شوہر آئیں گے تو صاف ستھرے گھر میں ان کا دل خوش ہوگا۔ تو میں شوہر کو خوش اس لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ تو پاکی صفائی بھی کس لیے میں کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں۔ شوہر کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میں اپنے اولاد کو بھی جتنی میری استطاعت ہے میں اس کی تربیت کر رہی ہوں، اس کی پرورش کر رہی ہوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ کے ہر کام میں جب اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اور خوشنودی کی نیت آپ کرتے ہیں تو وہی دن بھر کے آپ کے کام آپ کے لیے عبادت بن جائیں گے۔ اور وہی معاملہ دشمنی کا بھی ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ نفرت ہے یا دشمنی ہے، یہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے لیے ہم کسی سے دشمنی کیسے کریں گے؟ اب مثال کے طور پر کوئی ہے جو اسلام کا سخت مخالف ہے، جو ہمیں نماز سے روک رہا ہو یا ہمیں قرآن پڑھنے سے روک رہا ہو یا ہمیں دینی کام کرنے سے روک رہا ہو، تو اس وجہ سے اس کی طرف ہمارے دل میں کسی طرح کی دشمنی یا ناپسندیدگی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ ناپسندیدگی یا دشمنی کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب میں اپنے کسی دوست یا کسی رشتہ دار کے ساتھ میں اس لیے نہیں بیٹھوں گی کیونکہ جب بھی میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو اتنی دنیاوی باتوں میں مصروف ہو جاتی ہوں کہ میری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اب میں اٹھنا بھی چاہ رہی ہوں تو وہ مجھے زبردستی بٹھا لیں گے کہ بیٹھو کوئی بات نہیں، بعد میں نماز پڑھو۔ تو اس وجہ سے اب میں اس دوست سے تھوڑا ہی میں دور ہو رہی ہوں۔ تو یہ میرا دور ہونا کس لیے ہے؟ اللہ کی خاطر ہے۔ تو ایسے ہی اگلی بات کیا ہے کہ اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے ہی روک رکھنا۔ مثال کے طور پر اب کسی پڑوسی نے یا میرے کسی رشتہ دار نے مجھ سے کچھ قرض مانگا، ابھی میرے اندر یہ سوچ نہیں آنا چاہیے کہ میں نہیں دوں گی تو وہ کیا سوچیں گے۔ میرے اندر سوچ یہ آنی چاہیے کہ واقعی اس کی ضرورت ہے، اگر میں نہ دوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت میں اس حال میں ہوں کہ میں کچھ دے کر اس کی مدد کر سکتی ہوں، میں اسے اس کی مشکل سے باہر نکال سکتی ہوں، لیکن اگر میں نہیں دوں گی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو میں اس لیے دے رہی ہوں اس کو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، کسی نے بھی آپ سے مدد مانگی ہے تو آپ جو بھی چیز اسے دے رہے ہیں، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، بڑی رقم ہو، کس کی خاطر دے رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ اب آپ نہیں دے رہے ہیں کوئی چیز، اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں کہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر میں دے دوں تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے کہ آپ کے پیسے دینے سے وہ پیسے لے کر جا کے کسی غلط جگہ خرچ کر رہا ہے۔ ہم گھر کی ہی مثال بھی لے سکتے ہیں ہم کہ بچے بہت انسسٹ کر رہے ہیں کہ پیسے دو کہ ہمیں موویز کے سیریز لینا ہے، خریدنا ہے، آپ نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ پیسے دیں گی تو وہ ایسے سیریز لے کر آئیں گے جس میں میوزک ہے، موویز ہے، حرام ہے، جس کا سننا دیکھنا حرام ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو حرام سے بچانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، تو وہ نہ دینا بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کی خاطر ہے۔ تو ہر معاملہ جب انسان یا مومن اس طریقے پر کرنا شروع کر دے گا کہ اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا، یعنی کہ وہ اپنے ایمان میں مکمل ہو گیا۔ تو ہمیں اپنی ایسی تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی نیتوں کو چیک کرنا چاہیے۔ تو جہاں معاملہ آئے کہ جہاں ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں تو اسی کے مطابق ہمیں وہ معاملہ کرنا ہے۔ جس میں اللہ ناراض ہو جائے تو اس وقت بھی ہمیں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو اس سے ہماری ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔
اس حدیث کے ساتھ ہی جو ہم دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا تھا ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کی دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا مطلب ہے بسم اللہ الذی، اللہ کا نام جس کے ساتھ لا یضر ضرر نہیں پہنچائے گا، ضرر یا نقصان، مع اسمہ مع ساتھ، اسمہ اس کے نام کے ساتھ، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، یعنی کہ نہ زمین کی چیز ہو چاہے وہ آسمان کی چیز ہو، ہمیں ضرر نہیں پہنچائے گی۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کون؟ رب العالمین۔ اس دعا کے بارے میں حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ تو اسے آپ اپنے روزمرہ زندگی میں صبح میں اور شام میں 3 بار پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جہاں کہیں کسی نقصان کا ڈر ہو، مثال کے طور پر کوئی بچہ بھی نیچے گر گیا تو فوراً ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے، کہیں سے کسی خوف کا اندیشہ ہوا تو فوراً بسم اللہ کہیں، لگ رہا ہے کہ کچن میں بھی کوئی چیز ابل رہی تو بھی کہیں بسم اللہ، بچہ نیچے گرا تو بھی کہیں بسم اللہ۔ تو اللہ کا نام لیتے ہی آپ کو اس سے ہونے والے کسی بھی طرح کے نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ اور کسی کو چوٹ بھی لگی ہو تو پہلے اس پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیریں۔ تو اس طرح سے اللہ کا نام اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ہر وقت کہتے رہنے سے بندہ اپنے رب کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ اس حدیث پر عمل کریں اور اس دعا کو پڑھتے رہیں، سب کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں، اور آج جمعہ ہے تو درود شریف کثرت سے پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔